اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تجوید اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آل پہ پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکی کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ پڑھیں گے سب کا ثواب ہم سب کو، آپ سب کو ملے گا۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین الذین ینقضون نون ساکن کا قاعدہ اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب اس نون ساکن کو ہم نے چھپا کے پڑھنا ہے۔ چھپا کے کیسے پڑھیں گے؟ اور 2 سیکنڈ کے لیے چھپانا ہے، زبان کو تالو سے ٹچ نہیں کرنا۔ ینقضون ضاد ہے، ضو پڑھنا ہے۔ ینقضون عہد اللہ، اللہ کو موٹا پڑا، عین کو حلق سے، عہد اللہ سے پہلے دال پہ زبر آ رہا ہے، اللہ موٹا پڑھیں گے۔ میم ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے، میم کے بعد با آ جائے تو میم ساکن پر کیا کرتے ہیں؟ 2 سیکنڈ کا غنہ کرتے ہیں۔ مم ایسے، مم بعد میثاقہ، مم بعد میثاقہ، مم بعد میثاقہ۔ فا کو سافٹ پڑھنا ہے تو بان کو باہر کیجیے، ادا ہو جائے گا۔ میثاقہ ویقطعون قاف پہ قلقلہ کریں گے، قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے، جھٹکا بھی دیں گے۔ قلقلہ کا حرف ہے۔ ویقطعون ما کو 3 الف کے برابر کھینچا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ را کو موٹا پڑا، اللہ کو بھی، اللہ سے پہلے زبر آ رہا ہے اس لیے اللہ کو موٹا پڑا۔ بِهِ چھوٹی مدہ ہے، کھینچا 3 الف کے برابر۔ یا واپس یو، یہ واو دیکھیں یہاں پہ مدہ ہو رہا ہے نا، مدہ کا مطلب کھینچنا، ہم کھینچ رہے ہیں نا۔ یا کو 2 مرتبہ ہم اس کی آواز بھی بنا رہے ہیں، دیکھیں اوپر ڈبلیو ہے، تشدید کی وجہ سے 2 مرتبہ آواز بنا رہے ہیں نا۔ کیسے؟ یا کی ایک آواز ساکن، یو دوسری پیش کے ساتھ، یو صالح، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں پہ جب ہم رکے تو یہاں پہ وقف بالروم کا قاعدہ، یعنی کہ ہم اس زیر کو ہم 1/3 1/3 اس کا ادا کریں گے۔ کیسے؟ فی الارض دی، ٹھیک ہے، ساکن نہیں کیا ہم نے، فی الارض ایسے نہیں کیا، ہلکا سا نیچے کی طرف زیر کی جو آواز ہے 1/3 پڑھیں گے۔ فی الارض، آگے چلیں۔ اولئک هم الخاسرون، اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ Who break the covenant of Allah after contracting it and sever that which Allah has ordered to be joined and cause corruption on earth. It is those who are the losers. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے نام جو فرمان یا ہدایت جاری کرتا ہے ان کو عربی محاورے میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تعمیل رعایا پر واجب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں عہد کا مطلب کیا ہے؟ عہد کا مطلب وعدہ پورا کرنا۔ اب بادشاہ اگر اپنے ملازموں کو کوئی بات کہتا ہے کرنے کو اور وہ امید رکھتا ہے، اسے عہد لیتا ہے کہ تم نے یہ بات پوری کرنی ہے،
ٹھیک ہے. بادشاہ کی بات اگر پوری نہ کی جائے، اس کے ملازم اگر پوری نہ کریں تو بادشاہ کیا کرتا ہے؟ غصے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بہت برا لگتا ہے. تو ہمارا رب جو ہے کل کائنات کا مالک، اگر ہم اس کی بات نہ مانیں تو کتنی زیادتی اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ رب ہم سے کہہ رہا ہے جو کچھ کرنے کو، اگر ہم اس کے الٹ چلیں، اس کے خلاف چلیں، تو وہ تو ہمارا رب ہے، تو رب کتنا ناراض ہوگا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہیں، رب کو ناراض نہ کریں اور اپنے رب کی ناراضگی سے ڈریں، کیونکہ وہ بہت غفور الرحیم ہے، اپنے بندے سے 70 گناہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. کیونکہ ان کی تعمیل رعایا پر واجب ہوتی ہے. یہاں عہد کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اس کی بندگی، اطاعت اور پرستش کرنے پر مامور ہے. مضبوط باندھ لینے کے بعد سے اشارہ اس طرف ہے، مضبوط باندھ لینے کے بعد، یہ غور سے سنیے گا، کہ آدم کی تخلیق کے وقت، جب آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے، اس وقت تمام نوع انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لے لیا گیا تھا. اس عہد و اقرار پر نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے. اقرار ہم سے لے لیا گیا تھا، تمام انسانوں سے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لے لیا تھا کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور اللہ ہی کی پرستش ہوگی. یعنی جن روابط کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی اور انفرادی فلاح کا انحصار ہے اور جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، ان پر یہ لوگ تیشہ چلاتے ہیں. اس مختصر سے جملے میں اس قدر وسعت ہے کہ انسانی تمدنی و اخلاق کی پوری دنیا پر، جو دو آدمیوں کے تعلق سے لے کر عالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے، صرف یہی ایک جملہ حاوی ہوتا ہے. اچھا، روابط کو توڑنے، روابط مطلب رابطوں کو کاٹنے سے مراد محض تعلقات انسانی کا انقطاع ہی نہیں ہے، بلکہ تعلقات کی صحیح اور ناجائز صورتوں کے سوا جو صورتیں بھی اختیار کی جائیں وہ سب اسی ذیل میں آ جائیں گی. اللہ کے نظام سے ہٹ کے انسان چلے گا تو کام خراب ہے، بربادی ہے، کیونکہ ناجائز اور غلط و روابط کا انجام وہی ہے جو قطع روابط کا ہے، یعنی بین الانسانی معاملات کی خرابی اور نظام اخلاق و تمدن کی کیا ہے؟ بربادی ہے. اگر انسان اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے، چلتا ہے، تو اس کے لیے بربادی ہے. ان 3 جملوں میں فسق اور فاسق کی مکمل تعریف بیان کر دی گئی ہے. خدا اور بندے کے تعلق اور انسان کے تعلق کو کاٹنے یا بگاڑنے کا لازمی نتیجہ فساد ہے، اور جو اس فساد کو برپا کرتا ہے وہی فاسق ہے. آیت نمبر 28 پڑھتے ہیں. کیف تکفرون باللہ. اب یا ساکن آ رہا ہے یہاں پہ، یا کیا ہو رہا ہے؟ لین ہو رہا ہے. یعنی کہ ہم یا کو اکنالج کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. کس طرح؟ کاف زبر کا یی. کیف تکفرون باللہ. باللہ، اللہ کو باریک پڑھا، اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے. باللہ. آگے دیکھیں نون ساکن ہو رہا ہے، اوپر جزم ہے. کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ اخفاء کا. آگے تا اخفاء کا حرف ہے نا نون ساکن کے بعد، تو ہم نے پچھلے نون کو چھپا کے پڑھنا ہے. اخفاء کا مطلب چھپانا. کیسے چھپائیں گے؟ کہ زبان تالو سے ٹچ نہ ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. یہاں بھی آگے نون ساکن کا قاعدہ ہے. کیسے؟ امواتن ہوتا ہے نا، تن نون آ رہا ہے چھپا ہوا. آپ کو بتایا کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش میں نون ساکن موجود ہوتا ہے. یہ پیچھے دیکھیں نون ساکن کی شکل یہاں پہ ظاہری نظر آ رہی ہے،
لیکن ان پہ چھپا ہوا موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہری پیچھے وکن میں آ رہی ہے, وکن کن نن, یہ نون ساکن ہے, اوپر چھوٹی سی جزم بنی ہوئی ہے, اس کو نون ساکن کہتے ہیں, یعنی کہ سکون, سکون والا نون. امواتا فاحیاکم, ام وا تن تن, نون کو ہم چھپائیں گے, زبان تالو سے نہیں لگانی, اخفا کرنا ہے 2 سیکنڈ کے لیے, منہ میں رکھنا ہے, نون کو چھپانا ہے. امواتا فاحیاکم, فاحیاکم, یا کو کھینچا, آگے دیکھیں الف آ رہا ہے, فاحیاکم, آگے چلیں. ثم یمیتکم, ثم یمیتکم, یہ میم لال رنگ کا دیکھیں اورنج سا, یہ میم مشدد ہے, اس پہ ہم نے میم پر ہم نے کیا کرنا ہے, غنہ 2 سیکنڈ کا. ثم, فا کو سافٹ پڑھیں, زبان کو باہر کیجئے. ثم یمیتکم, یو می میم یا زیر. اب اس یا میم کو, ساکن یا میم کو یاد رکھیں, یا سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے, مدہ ہو رہی ہے, یعنی کہ ہم کھینچ رہے ہیں, می میم یا زیر, می می نیچے کی طرف. یمیتکم, آگے چلیں. ثم, ایک تو تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ بھی بناتے ہیں, دوسرا یہاں پہ میم مشدد کا قاعدہ بھی آ رہا ہے, یعنی کہ ہم یہاں پہ گناہ کر رہے ہیں 2 سیکنڈ کا. ثم یحییکم, دیکھیں آگے پھر یا ساکن آ رہا ہے, ساکن, یہ دیکھیں ساکن کی نشانی ہوتی ہے کہ اوپر جزم ہوتا ہے. یحییکم, کھینچ رہے ہیں نا, یا زیر, یحییکم, آگے پھر میم مشدد کا قاعدہ. ثم الیہ ترجعون, الیہ ترجعون. ترجمہ, how can you disbelieve in Allah when you were lifeless and He brought you to life? When He will cause you to die, then He will bring you back to life, and then to Him you will be returned. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو, حالانکہ تم بے جان تھے, اس نے تم کو زندگی عطا کی, پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا, پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا, پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. آگے آیت نمبر 29 پڑھتے ہیں. آیت نمبر 29 ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا کثیرا.